ویلکم بیک ناظرین. بڑی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی تھی کیونکہ یہ 110 یا 15 دن کا 17 دن کا بلاکیڈ تھا اور وہ اس کو اوپن کیا, کسی حد تک مینج بھی ہو گیا, لیکن جو اٹیکس ہیں وہ برابر جاری ہیں اور کبھی کبھی روکنا پڑتا ہے, اور ابھی تک لوگوں کی آمد و رفت نہیں ہے, بس جو بیسک نیسیسٹیز کھانا پینا ادویات وغیرہ ساز و سامان لے کے جا رہے ہیں. تو اس کو کس طریقے سے مینج کیا جائے گا, کیونکہ بار بار ہم سنتے ہیں کہ جی کے پی کی جو گورنمنٹ ہے اس کی تو اس میں بہت نالائکی ہے, لیکن کہا جاتا ہے کہ جی فوج کو بلائیں تو پھر بات ہوگی, اگر انڈر آرٹیکل 245 بلائیں تو پھر کلیئر ہوگا, پھر سیکیورٹی ہوگی. تو مشاہد ہاؤ از دیٹ گوئنگ ٹو بی ٹیکلڈ, کیونکہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں اتنا لمبا مجھے نہیں یاد کہ پرابلم. میں ویری کنسرنڈ اباؤٹ گورننس ایشوز. دیکھیں نا, پچھلے 1-2 مہینے میں کہاں دھرنے ہوئے ہیں. پہلی دفعہ ہنزا میں دھرنا ہوا, 5 دن چلا لوکل ایشوز پر. پھر اس سے پہلے مظفر آباد میں پروٹیسٹ ہوا, تو اچھا وہ کتنا اس میں وائلنس بھی ہوا اور لوگ کچھ ڈیتھس بھی ہوئی. وہ اے جے کے آزاد کشمیر میں ہوا. اس سے پہلے آپ نے دیکھا چمن میں تھا بارڈر کا, پھر گوادر میں بھی پروٹیسٹ ہوا. سو اینڈ یہ کہتے ہیں پریفریز تو نہیں. اب کوئرم ایجنسی میں تو بہت ظلم ہوا کہ آپ نے اتنے 112-17 دن کا جو سارا سلسلہ تھا, پھر جب کانوائے گیا کھلا ڈی سی پر حملہ ہو گیا, وہ بیچارے زخمی ہو گئے. اور اب جو پچھلے ہفتے ہوا ہے آپ نے دیکھا 35 ٹرک گئے, ٹرک جلا دیے گئے, لوٹ دیے گئے, ان کا اسکاٹڈ تھا سارا. اور جس طریقے سے بے رحمی سے لوگوں کو مارا گیا ہے, شہید کیا گیا ہے, تو یہ کون ایلیمنٹس ہیں جو سٹیٹ کی رفٹ سے بھی زیادہ پاورفل ہیں کہ اگر وہ اسکاٹ کریں. پاکستانی شہری ہیں, ایک طرف افغان بارڈر ہے, وہاں سے ٹیررزم آ رہا ہے ٹی ٹی پی کا, ایک طرف اپنے گھروں میں ان کو خطرات آ رہے ہیں, وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے, نہ ان کے لیے پیٹرول ہے, نہ ان کے لیے آٹا ہے, ادویات ہے, نہ کھانے پینے کی اشیاء. اور یہ ادھر سے اور ایک سٹرپ ہے 14 کلومیٹر یا 15 کلومیٹر کا, وچ از دا کروز. واٹ از دا پرابلم کہ وہ پاکستان ٹیریٹری ہے. اور پہلے کہتے ہیں نا افغان جہاد ہو رہا ہے, چلو جنگ ہو رہی ہے, امریکنز ہیں ادھر, یہ وہ. اب تو ہمارا اپنا سارا سسٹم ہے. سو دیر از سیریس گورننس فالٹ. یس, کے پی گورنمنٹ از ریسپانسبل, ان کے صوبے کا ہے, ان کے لوگوں کو چاہیے کہ ایک منسٹر ایک ٹیم ڈپیوٹ کریں 24/7, جو ہاٹ لائن ہو, جو کرے کہ کیوں نہیں ہو رہا, ان کی ذمہ داری ہے. اور دوسری فیڈرل گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ادھر لوگ بیٹھ کے سوٹڈ بوٹڈ اپنا بیانات دے دیتے ہیں, سارا کرتے ہیں, بٹ پاکستانیز آر سفرنگ. اور پاکستانی جو ہیں وہ اٹس ناٹ پیریفری کہ وہ افغان بارڈر میں ہیں یا کہیں بھی ہیں, ان سے ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے. دے آر بینگ ڈینائڈ دا بیسک رائٹ ٹو لیو پیسفلی. تو جی وہ تو ادھر سے ہو رہا ہے, یہ ٹرائبل ہو رہا ہے, یہ بہانے نہیں چلیں گے. تو اس میں میرے خیال میں سیریس گورننس ایشوز بھی ہے, اور یہ وفاقی حکومت کو بھی بہت سیریسلی توجہ دینی چاہیے, کیونکہ یہ پھر چنگاری بن جاتی ہیں, ایک ادھر سے ایک ادھر سے ادھر سے, اینڈ اٹ کریٹس دین اے بگ فائر. یہ آگ بڑھ جائے گی. جو کوشش کی گئی محمد صادق کو انہوں نے بنایا افغانستان میں تھوڑی سی مجھے ایک امید کی کرن نظر آ رہی ہے اب, کہ ہماری رویے میں تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ جو ابھی بیان آیا ہے آرمی چیف کا بھی آفٹر دا میٹنگ ان پشاور, جو لا اینڈ آرڈر ایپیکس میٹنگ تھی, اس میں سارے پولیٹیکل پارٹیز کے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں, ہم عزت اور احترام کرتے ہیں, افغانستان کا برادران ملک ہے. زبان اور لہجہ بھی ٹھیک تھا, پازیٹیو تھا, کہ ماضی میں کچھ غلط فہمیاں تھیں. اور پھر جو فارن آفس ترجمان نے بڑا کلیئرلی کہا واہ خان کے اوپر, کہ واہ خان از پارٹ آف افغانستان. کیونکہ واہ خان کے بارے میں بھی بڑی غلط خبریں آئی ہیں, بے بنیاد خبریں آئیں, یہ ہو گیا, لڑائی ہو رہی ہے ٹیک اوور. کوئی ناٹ ایٹ آل. فیکٹس یہ ہیں کہ انہوں نے کہا یہ پارٹ آف افغانستان ٹیریٹری, ان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی, ان کی سوورنٹی کو ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں. اور جو ایمبیسڈر صادق خان کو اپوائنٹ کیا ہے, دیٹس اے ویری گڈ چوائس. ان کا اعتماد بھی ہے. میری بھی کچھ میرے اچھے تعلقات ہیں ملا متقی صاحب سے, کیونکہ میں ملتا رہتا ہوں. وہ گپ شپ, کمیونیکیشن چینل ود افغان طالبان حکومت بہت ضروری ہے. اس کے بغیر پاکستان کے اندر مسئلہ دہشت گردی کا حل نہیں ہوگا. اور وہ کمیونیکیشن ایک برابری کی, عزت اور احترام کی بنیاد پر. اور یہ جو ہے نا ہر چھوٹی بات پر بارڈر بند کر دینا, تاجکستان کے تعلقات خراب ہیں افغانستان سے, کبھی بارڈر نہیں بند ہوا,
ٹریڈ کا. ہم چھوٹی سی بات پر ہم ریئیکٹیو اپروچ, کبھی ادھر ہم نے کر دیا تھا, چمن میں بند کر دیا تھا, اور سزا نہیں دینی چاہیے. بارڈرز آپ کھولیں, ویسے بھی بارڈرز کھولیں. جی ٹھیک ہے, آپ نے بڑا اچھا میسج دیا ہے, سب بارڈرز کھولیں, کیونکہ اس سے مجھے کہا جا رہا ہے پروگرام بند کریں. بہت شکریہ شاہد پروگرام آنے کا. ناظرین, اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.